نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ مسلمانوں کو عروج کیسے ملا اور اب زوال کیوں ہے، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے، حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی زندگی اور اس کی بقا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس قوم سے اس سرمایہ حیات کو ختم کر دیا جائے تو بدبختی انسان کا مقدر ہو جائے گی اور سینوں کے اندر دھڑکتے ہوئے دل مردہ دل کہلوائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افغانستان کے ایک لبرل بادشاہ کو اپنے وقت میں ایک نظم لکھی تھی اور ایک خط لکھا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے اس کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تھی۔ وہ لفظ کیا لکھے تھے؟ برق عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ جسے عشق رسول کی دولت مل گئی، اس کے گوشائے دامن میں خشکی اور تری کے تمام خزانے موجود ہو گئے۔ آپ نے اسے لکھا، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تجھے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سوز مل جائے، گداز مل جائے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر کہ وہ تجھے عشق رسول کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ کیونکہ ملت اسلامیہ کی حیات و بقا صرف عشق رسول کے ساتھ ہی وابستہ ہے، بلکہ برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ ساری کائنات کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اندر بھی رہا ہے۔ یہ آپ نے اس کو دعوت فکر دی کہ ٹھیک ہے، تیرا ایک اپنا مزاج ہے، تو لبرل ہے، لیکن اگر تیرے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی تو تیرا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا، تیرا باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور دنیا کے خزانے تیرے قدموں کے اندر آ جائیں گے۔ دوستو، سچے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جنہوں نے پائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو صدیقین بھی کہا، قرآن کے اندر ان کو مفلحون بھی کہا، قرآن کے اندر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ بھی دیا، اور ان کے ایمان کو معیار ایمان بھی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لے کر آئے۔ دوستو، جس طرح عشق رسول کی برکتیں انہوں نے پائی، اگر آج وہی عشق رسول لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائے تو جہاں بانی اور جہاں بانی کے جو جوہر ہیں انسان کے واسطے کھل جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سچے عاشق رسول کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔
سچے عاشق رسول کی ایک علامت ہے، کئی علامتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے، اور اس کے دل کے اندر حاضری کا شوق ہوتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری نصیب ہو جائے، وہ تڑپتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو صبح و شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا، انہوں نے قریب سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کی تھی، دور سے بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تکتے رہنے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتے تھے کہ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت سے دو باتیں واضح ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ ہمیں خواب میں یا جاگتے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے۔ دوسرا، ان کی تربیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں، اور کل قیامت والے دن جس وقت مجھے اپنے مالکوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس وقت مجھے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میں اس سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابو معمر ہیں، یہ تابعی آدمی ہیں، انہوں نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر اور عصر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے جس وقت فرض پڑھاتے تھے؟ تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ تو قرآن کی تلاوت آہستہ کرتے تھے، نماز ظہر میں بھی عصر میں بھی آج بھی ایسی ہے کہ ہم نماز ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرتے ہیں، وہ تو آہستہ قرات کرتے تو آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ ذرا سنیے خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں بِإِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک حرکت کر رہی ہوتی تھی، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے جو محدثین نے خود ہی اٹھایا ہے، خود ہی جواب دیا۔ وہ کہتے سوال یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آگے بڑھا رہے تھے، صحابہ کی صفیں تو پیچھے تھی، اور داڑھی مبارک جنبش کر رہی ہوتی، حرکت کر رہی ہوتی، صحابہ کو پیچھے کیسے پتہ چل جاتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور داڑھی مبارک ان کی ہل رہی ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کے اندر اس کا جواب یہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں دراصل بات یہ تھی لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن ان کی نظریں حضور کے چہرے کی طرف ہوا کرتی تھی، اور حتی كَانُوا يَرَوْنَ اِضْطِرَابَ لِحْيَتِهِ مِنْ جَنْبَيْهِ، دونوں طرفوں سے صحابہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اپنے چہروں سے سرکار کے چہرے کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو یہ شوق تھا، آتے ہوئے بھی سرکار کے چہرے کی زیارت، جاتے ہوئے بھی سرکار کے چہرے کی زیارت، اور جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت بھی سرکار کے چہرے کو دیکھنا ان کے دل کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ، ذرا ان کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ان سے سستی ہو گئی، ایک یہ تھے، دو بندے ان کے ساتھ اور بھی تھے، جہاد کا اعلان ہوا جانا ہے جی، سارے لوگ چل پڑے، 3 بندے بھی چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس تشریف لائے عتاب فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ ان سے کلام نہ کرے، ان کے سلام کا جواب نہ دے، کوئی بندہ ان کے پاس بیٹھے نہ ان کی گفتگو سنے نہ ان سے کرے۔ ان کے گھر والوں کو بھی منع کر دی۔ قرآن خود کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ 3 بندے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قطع تعلقی کی وجہ سے،
باوجود یہ کہ زمین بہت وسیع ہے ان کے اوپر تنگ ہو گئی، کوئی بندہ ان کو بلانے کے لیے راضی نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سلام کرتے، کعب رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں میں سلام کرتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، کہتے میں سلام کرتا تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا، هل حرك شفتيه برد السلام علی عملا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے ہیں میرے جواب کے لیے یا نہیں، میں یہ دیکھتا تھا۔ یہ جو 3 صحابی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ قرآن کے اندر عتاب نازل ہوا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہی ان کی عام معافی کا اعلان بھی فرما دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جس وقت یہ پیریڈ گزر رہا تھا اس وقت جو حالت تھی، قرآن نے خود کہا قرآن نے کہ باوجود یہ کہ زمین بڑی وسیع تھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے نہ روتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک کافر نے ایک چھوٹا سا ورقہ لے کر کے اس کے اوپر لکھ کے بھیجا، تاڑے نبی تاڑتے ناراض ہو گئے تو ساڑھے راجا کے لیے گاتا، کہتے مجھے اس کی یہ بات بہت زیادہ لگی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، آج تو غیروں نے بھی مجھے دعوت دینا شروع کر دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن دوبارہ نازل ہوا اور ان کے واسطے عام معافی کا اعلان ہوا۔ اب ذرا سنیے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا، آپ کے مبارک ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ حرک شفتیہ عملا، کیا آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے یا نہیں۔ میں نماز پڑھتا تو میری کیفیت کیا ہوتی، فاصارقہ النظر، میں چپکے سے کن اکھیوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھتا نماز میں، اور پھر فاذا اقبلت علی صلاتی، میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو اقبل الیہ، سرکار میری طرف دیکھتے، فاذا التفت نحوه اعرض عنی، اور جس وقت میں سرکار کی طرف دیکھتا سرکار اپنا چہرہ میری طرف سے پھیر لیتے، کہتے یہ وقت بھی میرے اوپر گزرا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کعب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسجد میں آ رہے تھے اس وقت بھی سرکار کی زیارت، جاتے تھے اس وقت بھی نماز کے اس وقت بھی زیارت، اور جس وقت نماز پڑھ رہے تھے خود کہتے ہیں اصارقہ النظر فی الصلاۃ، نماز کے اندر بھی میں چپکے حضور کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ دوستو، باوجود یہ کہ آج لوگ دین سے دور ہو گئے اور عمل کی بھی کمزوری ہے، ایمان کی بھی کمزوری ہے، لیکن ایسے عاشق بھی موجود ہیں جو تنہائی میں تڑپتے ہیں کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نظر آ جائے۔ اور واقعتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی گواہی دی ہے صدیوں پہلے کہ جو بعد میں آنے والے عاشق ہوں گے نا، ان کی تمنا یہ ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا تھا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے اب دیکھا نہیں ہوگا، بعد میں آنے والے ہوں گے، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا ود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی، ہر کوئی کہے گا یا اللہ ہمارا مال بھی دے دے، ہماری جان بھی دے دے، ایک دفعہ محبوب کا دیدار کروا دے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کتنا عظیم ہے۔ صدیوں پہلے بعد میں آنے والے غلاموں کے دلوں کی کیفیت بھی حضور نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ دلوں کی کیفیت، کبھی امتی پیدا نہیں ہوا، بعد میں پیدا ہوں گے، ان کے دلوں کی جو کیفیت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہ اہل حق کی نشانی کہ آج ٹھیک ہے عمل کی کمزوری صحیح، ایمان کی کمزوری صحیح، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شوق آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ بے مثال ہے۔ اور دوستو، بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بھی اپنا چہرہ دکھانا ہے، اپنے اعمال کی درستگی کے واسطے ہمیں ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت بہت کرتے تھے اور دیدار کے بغیر انہیں چین کوئی نہیں آتا تھا، وہ ہر لمحہ چاہتے تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہے اور میں ان کے قریب بیٹھا رہا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما غیر لونک، تیرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، خیریت ہے؟ کوئی بیماری ہے؟ عرض کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بی مرض ولا وجع، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ مجھے کوئی درد ہے، وجع کا معنی ہوتا ہے درد، نہ کوئی بیماری نہ کوئی درد، غیر انی اذ لم ارکا استوحشت وحشتا شدیدتا حتی القاک، بات یہ ہے جس وقت کافی لمبی غیر حاضری ہوتی ہے اور میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو میری پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور جس وقت آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں تو سارے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو وحشت اور پریشانی، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی جدائی کی وجہ سے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، ثم ذکرت الآخرہ، میں کبھی آخرت کو بھی یاد کرتا ہوں، فاخاف، مجھے خوف ہوتا ہے کہ ان لا اراک، کہ کہیں آخرت میں آپ کی اسی طرح زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ لأنک ترفع مع النبیین، آپ تو انبیاء کے درجات میں ہوں گے، اور انی ان دخلت الجنہ کنت فی منزلۃ ادنی من منزلتک، اور اگر میں آپ کی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا میرا تو وہ درجہ نہیں ہوگا جس درجے میں آپ ہوں گے، میں تو جنت کے کسی نچلے درجے کے اندر ہوں گا۔ وَإِنَّ لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ لَا أَرَاكَ أَبَدًا، اور اگر جنت مجھے نہ ملی تو پھر تو میں آپ کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکوں گا۔ یہ اپنا درد انہوں نے بیان کیا، یہ ابھی باتیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت مقدسہ کا نزول فرما دیا، فرمایا ان عاشقوں کی تسلی کے واسطے محبوب یہ فرما دیجیے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، محبوب پیارے انہی غلاموں کی تسلی کے واسطے فرما دے ان کا ساتھ بہت اچھا ساتھ ہے۔ وحسن اولئک رفیقا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی وارثگی ذرا دیکھ لیجیے کیسی تھی۔ 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جس کو نبی پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، بخاری شریف کے اندر مختلف جگہ پہ یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا التمس غلاما لی یخدمنی، فرمایا کہ کوئی لڑکا میرے واسطے ڈھونڈو میری خدمت کیا کرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے کیونکہ آپ کی جو زوجہ تھی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، بیوہ والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان سے ابو طلحہ انصاری کی شادی ہوئی تھی۔ ان سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤں، خدمت گزاری کے لیے۔ ام سلیم رضی اللہ نے کہا اس سے بڑی بات سعادت کی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی۔ ابو طلحہ انصاری اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کے حضرت انس کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ کہتے ہیں میری اس وقت 10 سال عمر تھی جس وقت خدمت کے لیے گیا تھا، اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 20 سال تھی، یعنی مسلسل 10 سال حضور کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتے، کبھی کہتے کیا عنبر کیا کستوری، مجھے تو ان کے اندر وہ خوشبو لگتی ہی نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم سے آتی تھی۔ اور کبھی ریشم کو پکڑتے، موٹے ریشم کو، کبھی باریک ریشم کو، کہتے یہ تو اتنا نرم نہیں ہے جتنے نرم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ تھے۔ کبھی اس طریقے سے اپنی وارثگی کا اظہار کر رہے ہوتے تو صحابہ کہتے، جس طرح ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، انس ہمیں تو ایسے لگتا ہے جس وقت تم یہ باتیں کرتے ہو جیسے تم حضور سے باتیں کر رہے ہو۔
وہ کہتے کیوں نہیں؟ بلا واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامہ، خدا کی قسم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت والے دن ملوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ انا خویدمک، اے اللہ کے رسول آپ کا غلام اور آپ کا ادنا خادم انس حاضر ہے۔ اپنی وارثگی کا اظہار اس طریقے سے کرتے اور پھر کہتے کہ میں کہوں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور میں وہی ہوں نا جس نے خدمتہ 10 سنین بالمدینہ، مدینہ پاک کے اندر مسلسل 10 سال آپ کی خدمت کی تھی، میں وہی ہوں نا۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی حیات میں یہ بھی عرض کیا تھا حضور اشفع لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میری پھر سفارش کر دینا، میری سفارش کر دینا۔ تو میں نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت یہ بات کہی تھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا انا فاعل، میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا حضور پھر آپ مجھے کہاں ملیں گے، بتائیے ذرا ملیں گے کہاں، ملاقات کہاں ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس تیری ملاقات جو ہے پل صراط کے اوپر ہو سکتی ہے جہاں سے امتی گزر رہے ہوں گے، یا تو وہاں پر تو مجھ سے مل سکتا ہے، یا پھر تو جو ہے میزان کے اوپر جہاں پر لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے وہاں پر ملاقات ہوگی، اگر وہاں نہیں تو پھر وہاں آ جانا جہاں میں حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تیری سفارش لازمی کروں گا۔ دوستو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندے کے دل کے اندر شوق زیارت ہو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان کی اطاعت بھی کرے، انہوں نے جو کہا ہے جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے، ان کی پسند کو اپنی پسند سمجھے، ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ حدیث پاک دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جیسے نوادر الاصول کے اندر بھی امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس شریعت کے اپنے آپ کو تابع نہ کر لے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوستو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت رسول کو اپنایا جائے۔ صحابہ کے اندر کتنی اطاعت تھی یہ واقعہ ذرا سنیے اپنے دل کے کانوں سے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بحقی نے لکھا ہے اور امام عسقلانی نے بھی اس کو اصابہ کے اندر لکھا ہے، اور امام بحقی نے اس کو کہا ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، سرکار نے صراط السلام میں اجلسو بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ اس طرح فرمایا، اور کچھ بندے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ابھی آ رہے تھے۔ ان آنے والوں کے اندر ایک شاعر دربار نبوت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جس طرح حسان بن ثابت ہے، یہ ابھی جو ہے وہ باہر سے آ رہے تھے، مسجد کے اندر نہیں تھی، آواز سن لی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر فرمایا تم بیٹھ جاؤ، ظاہرہ کہ جس نے یہ فرمایا تم بیٹھ جاؤ تو یہ اندر والوں کے واسطے حکم ہے، جو بندے بھی باہر آ رہے ہیں ان کے واسطے تو حکم نہیں تھا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ ان کے کانوں کے اندر آواز پڑ گئی کہ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بس کیا تھا وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جس وقت خطبہ ختم ہوا تو اندر تشریف لے آئے، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آج تو ہم نے منظر ایک عجیب دیکھا ہے کہ جس وقت آپ کی آواز کانوں کے اندر پڑی ہے یہ پیچھے تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہو گئے، فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس شوق کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ سرکار نے دعا ارشاد فرمائی تیرے اندر جو اطاعت کا جذبہ ہے، یہ اطاعت تھی باقاعدہ ان کے اندر، حالانکہ یہ ان کے واسطے حکم نہیں تھا، یہ حکم تو اندر والوں کے واسطے تھا، لیکن جس کے کانوں کے اندر آواز پڑی انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ان کی حکم عدولی تو بہت دور کی بات ہے، جو بندہ مومن ہے اس کو جچتا ہی نہیں کہ سرکار کی آواز کان میں پڑی اور حکم کے اوپر عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ایک اور بھی حدیث پاک سن لیجیے، گفتگو ختم ہو جائے گی۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، بدری صحابی ہیں سیدنا ابو اسید مالک بن ربیعہ انصاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر رونق افروز سے یہ نماز پڑھا کے بعد تشریف لے گئے، کسی بندے نے مسئلہ پوچھ لیا، باہر کھڑے ہو گئے نا، صحابہ جمع ہو گئے،
وہ کرتے کرواتے خواتین کچھ گزر رہی تھی، وہ بھی قریب کھڑی ہو گئی اور کافی رش ہو گیا وہاں، جس کو دیکھا کہ کافی خواتین بھی اکٹھی ہو گئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا استخرنا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اسلام کے اندر مردوں اور عورتوں کا اجتماع جائز نہیں۔ اب میں تم پیچھے ہٹ جاؤ، مردوں کو ذرا آگے بڑھنے دو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، میں تمہارے واسطے میری دو باتیں لازم ہیں، ایک تو یہ ہے تم بازار سے چل رہی ہو تو بازار کے درمیان میں نہیں چلنا، ان تحققن الطریقہ، تحققن کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں ہو کے چلنا، میں درمیان میں نہیں چلنا، علیکن بحافات الطریق، رستے کا جو کنارہ ہے وہاں پر چلنا ہے۔ یہ دو وصیتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحابیات کو کی کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہونا، اور دوسرا بازار سے چلنا ہے تو بالکل کنارے پہ چلنا ہے۔ عربی کہتے ہیں وہ دن گزرا ہم نے خواتین کو بازاروں میں اس انداز سے دیکھا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُسُوقِهَا بِهِ، کوئی بھی عورت مدینے سے بازار سے گزر رہی ہوتی تھی تو دیوار کے ساتھ چپک کے گزر رہی ہوتی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی دیوار کے ساتھ اٹک جاتے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر اتنا عمل پیرا ہوا کرتی۔ دوستو دو باتیں واضح ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر مردوں اور عورتوں کا اجتماع جائز نہیں، صرف وہ ایک ہی مقام ہے، وہ کیا ہے جس کو طواف کر رہے ہوتے ہیں یا میدان عرفات ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی عورتوں کے واسطے علیحدہ سے انتظام ہے، لیکن یہ حج کا موقع ہے، یہاں پر چھوٹ دی ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چاہے جو ہے وہ کوئی بندہ درس و تدریس کے نام پہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کرے، چاہے تعلیم کے نام پہ کرے، چاہے جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے نام پہ اکٹھا کرے، کسی بھی حوالے سے مردوں اور عورتوں کا اختلاط درست نہیں۔ اندازہ کریں سب سے زیادہ پاک دل صحابہ کے تھے اور صحابیات کے تھے، وہ جو پاک دل والے لوگ تھے سرکار نے ان کو بھی علیحدہ کر دیا، ان کو بھی۔ اب تو صدیاں بیت گئی ہیں، اب دلوں کے کیا حالات ہیں، لہذا وہ کہاں اور یہ ماحول کہاں، تو ان چیزوں کے اوپر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے۔